السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 318 سیریل ہے، 318۔ ہم بات کر رہے ہیں گناہ کبیرہ پہ، اور آج یہ گناہ کبیرہ کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل سے سن 10 ہجری پر آئیں گے، تو اس کو ہم ختم کرنے کے قریب چل رہے ہیں۔ بہرحال آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو رشوت ہے، رشوت کے کیسے کیسے لوگ رشوت دیتے ہیں اور کتنی کیٹیگری رشوت کی ہوتی ہے، اس پر تقریباً ہم نے ساری باتیں کی تھی۔ تو اس میں سے ایک بات رہ گئی تھی، وہ بات بتا کر آگے چلتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ بعض لوگ سیاسی طور پر یا بعض لوگ ویسے ہی لوگوں کا کام کرواتے ہیں، مطلب جیسے آپ کی جاب نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا، وہ ہمارے تعلقات ہیں، میں آپ کو جاب دلا دوں گا اگر آپ کو جاب لگ جائے گی، یا یہ کہ میں جاب کے لیے کوشش کروں گا 5,000 10,000 روپے، یا ایک سیلری کبھی کبھی بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی کرائے کے مکان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک پہلا کرایہ کا 1 مہینے کا ہم لے لیں گے۔ ایسی جتنی چیزیں ہیں یہ سب سروس کہلاتی ہیں۔ اس میں وہ بتا دیتا ہے کہ میں اتنا پیسے لے لوں گا، لہذا وہ جو ہے نا مطلب اجازت ہے۔ اسی طرح ایک نئی چیز ہے جو اس علاقے میں خاص کر ہے، اور اب باقاعدہ نیٹ پر بھی آ رہا ہے، کہ لوگ شادیاں کرواتے ہیں۔ تو شادیاں کرواتے ہیں، اس میں جس ایک عورت ہوتی ہے یا مرد جو بھی ہوتے ہیں، وہ مناسب رشتوں کو ایک دوسرے سے کیا ہے جوڑتے رہتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں وہ بھی رشوت کی شکل نہیں ہے، وہ بھی اس کی سروس چارج ہے، سروس لیتی ہے۔ بہرحال آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلامی سزائیں۔ دیکھیں، کسی بھی کرائم کو، جرم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر مذہب کچھ نہ کچھ سزا رکھتا ہے۔ تو سزا کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سزا پہلے اعلان کی جائے تاکہ اس اعلان کے بعد لوگ اپنے آپ کو جرم سے روکیں۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ سزا دے دی جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں اور غلطی نہ کریں۔ یہ دونوں چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سزائیں کرائم کو کنٹرول نہیں کر رہی ہیں۔ اس کی 2 بنیادی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو بنیادی یہ ہے، اسلام چاہتا ہے کہ جو سزا دی جائے نا وہ چوراہے پر دی جائے، کھلے عام۔ اگر کھلے عام سزا دے دی جائے تو ایسی شکل میں خود بخود جتنے جرائم ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ یہ جب سے دنیا نے سزاؤں کو کوٹری میں دینا شروع کیا ہے، اس کے بعد سے کتنا بھی سخت قانون بنایا جاتا ہے، لیکن قانون جو ہے نا وہ جرائم پر کنٹرول نہیں کرتا۔ قرآن مجید زنا کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جب مارا جائے پتھر سے تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں اکیلے میں لے جا کر کے 2-4 آدمی مار دیں، نہیں، ایسی جگہ مارے کہ بھی لگی رہے۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے کہ جب مارا جا رہا ہے تو کوئی رحم نہیں کرے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ۔ جب یہ ہو رہا ہے، کیوں؟ سب سے زیادہ رحمان اللہ ہے۔ اگر اللہ جو رحمان ہے اس نے سزا متعین کی ہے، اور آپ ایک آدمی کو دیکھ کر کے دل سے ایک بات ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بات میں سمجھے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مثلا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک آدمی نے آپ کے پیچھے آ کر کے زور سے چیخ دیا، آپ ڈر گئے۔ اب آپ بولتے مولانا صاحب آپ تو بولتے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ تو ایک آواز سے ڈر گئے۔ وہ فطری ڈر ہے۔ فطری ڈر پر کبھی قانون نہیں بنتا ہے، جو عقیدہ ہے اس پر قانون بنتا ہے۔ تو یہ 2 مقصد ہوتے ہیں سزا لگانے کے۔ فیل کیوں ہے؟ پہلی وجہ ہے کہ سزائیں اکیلے میں دی جا رہی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے سزا کے جو سزا متعین ہے، خاص کر جیسے جو ملک رشوت لیتے ہیں، جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، برما ہے،
ان تمام جگہوں پر لوگوں کو معلوم ہے کہ قانون سے اوپر رشوت ہے. جہاں بھی اس بات کو معلوم ہو جائے کہ قانون کو رشوت کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے، وہاں کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ قانون کبھی بھی کرائم کو، کبھی بھی جرائم کو بند نہیں کر سکتے. سب کو معلوم ہے کہ ہیلمٹ کی چیکنگ چل رہی ہے. مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، ہیلمٹ کی چیکنگ چل رہی ہے، اسے معلوم ہے کہیں بھی پکڑے جائیں گے 50 روپے پکڑائیں گے نکل جائیں گے. اگر اس کو یہ معلوم ہو جانے کہ ہر حال میں فائن پڑنا ہی پڑنا ہے اور ہر حال میں سمن جاری ہونا ہے، عدالت سے نوٹس آنا ہے، کوئی آدمی بغیر ہیلمٹ کا چلے گا ہی نہیں. ریلوے کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہندوستان میں اس وقت جو ریلوے کا کیمپس ہوتا ہے، پلیٹ فارم اور ریلوے، انہوں نے لکھ دیا ہے کہ سگریٹ کا پینا منع ہے، کوئی بھی اسموکنگ نہیں ہو سکتی ہے. اور جیسے ہی کوئی کرتا ہے سیم ٹائم پر وہ آ کر کے فائن مار دیتے ہیں. نتیجہ ہے کہ تقریباً جتنے بڑے چھوٹے اسٹیشن گاؤں کے کوئی بیٹھ کے پی لیتا وہ الگ بات ہے، لیکن جو اسٹیشن چلنے والے ہیں یا ٹرین تقریباً سب میں کنٹرول ہے. تو کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ فوراً فائن پڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں چلے گی بات. تو اسی طریقے سے جب تک کسی ملک میں یہ نہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ قانون جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، تب تک آپ سخت سے سخت قانون بنائیں گے، کبھی بھی قانون کرائم کو نہیں روکے گا. عرب دنیا میں جو جرائم کم ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی دو ہے. ہاتھ کاٹنا ہوا چور کی سزا کو انہوں نے ہاتھ لا کر کے جمعہ کے دن چوراہے پہ کاٹ دیا جامع مسجد کے سامنے. ایک مرتبہ ہاتھ کٹتے اگر 2000 چور دیکھ لیے نا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کسی پاکٹ سے اپنے مال کو بھی اٹھاتے ہوئے ڈرتے کہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے. ایک دم کنٹرول ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میں دبئی کی بات بتاؤں آپ کو، ایک آدمی بینک سے نکلا اور اس کو 2 ایرانیوں نے جو ہے لوٹ لیا اور اس کو لے جا کر کے مرڈر کر دیا. پیسے بھی لے لیے، مرڈر بھی کر دیا. بہرحال پکڑے گئے تو لے جا کر کے ریگستان میں اس کو مار کر کے، مطلب مرا نہیں تھا، چھوڑ دیا ریگستان میں، اور پھر جا کر کے اس کو شام میں مار دیا، ایسے کر کے مار دیا. جب پکڑے گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا، کیس ہوا، سب کو لمبی چوڑی بات ہے، اس کو اعلان کر دیا انہوں نے گولی ماری تھی تو کہ فلاں دن ان لوگوں کو گولی ماری جائے گی. تو اس کے لیے پہلے سے انہوں نے پلرز بنایا ایک، اور لے جا کر کے انہوں نے اس کو باندھ دیا. جس ٹائم گولی مارنی تھی 3 شوٹر آئے اور آ کر کے انہوں نے تڑ تڑ سب کے سامنے گولی چلے. 15,000 کا مجمع لگا ہوا تھا. مرڈر کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کرے گا. لہذا جو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جو قتل کی سزا، قتل جس دنیا میں ہے، بہت سے ملکوں نے اس کو ہٹایا ہے، بہت سے ملکوں میں ہے. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے جو حقوق انسانی پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، تو ایمنسٹی والوں نے اس پر بڑا ہنگامہ کیا. تو ایک مرتبہ ایمنسٹی انٹرنیشنل والے کے ایک آدمی سے میری ملاقات ہو گئی، تو اس نے سارا ڈاٹا دینا شروع کیا کہ دیکھیں فرانس میں اتنا قتل ہوتا ہے، فلاں جگہ اتنا قتل ہوتا ہے، جہاں جہاں موت کی سزا موت ہے. تو کیا فائدہ ایسی سزا دینے سے جب اس کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سارے کنٹری کا ڈاٹا پیش کیا، آپ نے عرب دنیا کا ڈاٹا کیوں نہیں پیش کیا؟ عرب کا بھی ڈاٹا پیش کیجئے کہ سعودیہ میں ایک دن میں یا مہینے میں یا سال بھر میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں. اب جب میں نے یہ بات ان سے کہی نا تو خاموش. ہم نے کہا تم کو وہ بھی ڈاٹا معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ ان کا ڈاٹا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ 49 ممالک ہیں ایسے کہ جو سر عام سزا دیتے ہیں، آپ ان کا ڈاٹا پیش کیجئے. ان کا ہم نے کہا کہ یہ وجہ ہے. ہم نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے، اور جو قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ ہے، وہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے کہ ہم کرائم سے کیسے رکیں گے. تو ہم کو کرائم ہونا یہ بھی اسے معلوم ہے، روکنے کا طریقہ بھی، اس کے طریقوں کو اگر آپ اپنا لیں گے اپنے آپ کرائم کیا ہو جائیں گے، رک جائیں گے. تو بہرحال ہم بنیادی بات آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جرائم پر کنٹرول نہ ہونے کی 2 بنیادی وجہ. پہلی وجہ ہم کو یقین ہے کہ قانون سے اوپر ہماری رشوت ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس جرم کی سزا کو سر عام نہیں کیا جاتا، لہذا جو ہے وہ دنیا میں کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسلام نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے. ہمارے پاس 2 طرح کی سزا ہیں. تو ہم رشوت کے بارے میں بات کریں گے اور الگ چیزوں کے بارے میں. غور سے سنیے گا کیونکہ یہ پوری آپ کو کرائم برانچ کی پوری ہسٹری بتا دے رہا ہوں اسلامک. ہمارے پاس 2 طرح کی سزائیں ہیں اسلام میں.
ایک سزا کو ہم حدود کہتے ہیں. حدود حد سے ہے. حد سمجھتے ہیں کسی چیز کا لاسٹ. یعنی شریعت نے کیا کیا ہے کہ کچھ کرائم کی سزا اللہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے. مثال کے طور پر شراب کی سزا 40 کوڑے ہے، فکس ہے. آپ کسی بھی شرابی کو 41 نہیں مار سکتے، سمجھے. مرڈر کی سزا مرڈر ہے. ہمارے پاس قتل کی 2 قسم ہے ساری دنیا میں، ہمارے پاس 5 قسم ہے. ایک قتل ہوتا ہے ارادہ سے، ایک قتل ہوتا ہے بغیر ارادے کے. ساری دنیا میں ہندوستان میں 302 307 کا کیس چلتا ہے. تو یہ دونوں ہوتے ہیں. اگر ارادے سے آپ نے قتل کیا ہے تو یہاں پر قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اور اگر بائی چانس قتل ہو گیا ہے تو پھر اس کی سزا ہے. ہمارے یہاں بائی چانس کی بھی ڈیفینیشن ہے کہ بائی چانس کسے کہتے ہیں. بائی چانس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے بندہ مر گیا جس سے مرتا نہیں تھا. مثال کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں، میں غصے میں آیا، میں نے اٹھا کر کے نوٹ بک بچے کے منہ پہ مار دی. وہ اتفاق سے بچے کے کہیں ایسی لگ گئی کہ بچہ مر گیا. اب نوٹ بک مارنے کا آلہ نہیں ہے، لہذا اس کو قتل خطا مانا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک قسم ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جنگل میں اٹھایا، شکار کرنے کے لیے گولی چلائی، ہم نے جب گولی داغی تو ایک آدمی گزر گیا. اب دیکھنے میں جو ویپن استعمال ہوا ہے وہ مارنے والا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ جنگل میں استعمال کیا گیا ہے اور آدمی گزر گیا ہے، لہذا اس کو قتل خطا مانا جائے گا. تیسری طریقہ ہو سکتا ہے کہ جنگل میں شکار کیا، یہ سمجھ کر ہرن بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا تھا آدمی اور اس کو جا کر گولی، یہ بھی قتل خطا ہے. چوتھا طریقہ، آپ نے پنکھا ٹھیک کرنے کے لیے ایک آدمی سے کہا کہ پنکھا ٹھیک کر دیجئے میرا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. سیڑھی پکڑی ہے، آپ نے سیڑھی پکڑی، وہ اتفاق سے سیڑھی سلپ کر گئی، بندہ گر گیا. یہ ہمارے یہاں قتل خطا ہے، لیکن قتل خطا میں ہلکا قتل ہے. اس میں چانسز کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ارادہ رہا ہو اور آپ نے پیر ہٹا لیا سیڑھی پر سے تاکہ سیڑھی گر جائے. یہ چانسز ہیں. ایک اور ہے، 5ویں، کہ ایک آدمی کو آپ نے، آج کل ڈیلی ہوتے رہتے نا ایسے، یہ جو زمین سے منرلز نکالے جاتے ہیں یا مختلف قسم کے کوئلے ہیں، لوہے ہیں، تو اس کی بڑی بڑی کھانیں ہوتی ہیں، ان کو مزدور کو گھسا دیا جاتا ہے. کھان کیا ہو گئی؟ پوری بیٹھ گئی. تو وہ جو کھان بیٹھ گئی ہے، اگر اس میں یہ معلوم ہو جائے پہلے سے کہ وارننگ دے دی گئی تھی، جیسے آج ہے، وارننگ دے دی گئی تھی کہ اب اس کھان میں نہ گھسا جائے، اور اس کے باوجود کانٹریکٹر نے کیا کر دیا؟ گھسا دیا، تو قتل بالعمد مان لیا جائے گا. اور اگر وارننگ نہیں تھی، چل رہا تھا کام، تو جتنے لوگ بھی مرے ہیں سب قتل خطا ہے. تو قتل خطا میں سزا ہوگی کیا؟ کہ وہ بندہ اس کا بلڈ منی پے کرے، 100 اونٹ کی قیمت ادا کرے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کو حدود کہتے ہیں. حدود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت نے پہلے سے بتا دیا ہے کس جرم کی کیا سزا ہے. دوسرے کو کہتے ہیں تعزیرات. تعزیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون نہیں بنا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے سزا. جج کے اوپر یہ بات منحصر ہے کہ اس چیز کی سزا کیا دی جائے، تو وہ الگ الگ سزائیں دے سکتا ہے. اس میں سے وہ چاہے تو تعزیرات میں بھی قتل کی سزا دے دے. مثلا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ننگی تلوار اس شخص کے لیے جس نے رسول کو گالی دی. یہ کتاب کا نام ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی گالی دے، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن دنیا میں کیا سزا ہے یہ رسول اکرم نے نہیں ہے بتایا. لہذا ہمارے یہاں مل کر یہی جگہ ہوتی ہیں، وہ نماز میں آپ چیختے رہتے ہیں تقلید، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ بغیر تقلید کے گاڑی ہی نہیں چل سکتی آپ کی. اب اس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی سزا قتل ہوگی. اگر رسول کو گالی کسی نے دے دیا اور اسلامی حکومت ہے تو ہر حال میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ قتل ہوگی. تو زیادہ سے زیادہ تعزیرات جو اس کا فکس نہیں ہے، وہ کہاں تک جا سکتی ہیں؟ حدود کو کراس نہیں کر سکتی.
میکزیمم ان کا درجہ کیا ہے؟ تو حدود کا آخری درجہ کیا ہے؟ مرڈر کی سزا مرڈر، تو قتل تک جا سکتی ہیں۔ تو پہلی سزا تعزیرات میں قتل ہوگی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کس چیز کی، نوعیت کے اوپر ہے۔ مثلا ایک آدمی کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دوا نہیں بنائیں، اس کو لوگ کھا کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اس میں کھانے میں لوگوں کو کچھ ایسا انٹرسٹ ہے، نشہ ہے کہ کھاتے ہیں اور مرتے ہیں۔ کمپنی کو بتایا جا رہا ہے آپ نہیں بنائیں، اگر اسلامی کنٹری ہوگی ایک دو مرتبہ وارننگ دینے کے بعد اگر نہیں باندھتا ہے نا تو اس کو بھی قتل کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ صاحب اگر دوا بنائے تو یہ اسلام میں یا ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ تو اس میں علماء بیٹھ کر کے ساری رائے دیتے ہیں، وہاں پر بندہ کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہی کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ تعزیرات میں قید کر دینا، یہ قاضی کی ساری چیزیں جو جج ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جج چاہے جتنے دن کے لیے اس کو قید کر دے، اپنے مناسبت سے دیکھے گا کہ اس نے کیسے، مثلا ایک آدمی نے پہلی مرتبہ حرکت کی ہے تو ہلکی سزا دے گا، دوسری مرتبہ حرکت کی ہے تو دوسری مرتبہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صاحب قید کی سزا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیل خانہ نہیں تھا، اور نبی کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیل خانہ نہیں تھا۔ وجہ بنیادی کیا تھے؟ ان دونوں کے پیریڈ میں ایسے کوئی کرائم ہوتے ہی نہیں تھے کہ جو جیل خانے کی ضرورت پڑے۔ اتنا امن اور شانتی کا ماحول تھا کہ کرائم ہوتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کرائم بھی ہو رہے ہیں۔ کرائم ایسا نہیں جیسے آج ہو رہے ہیں، جتنا یہاں ایک دن میں ہوتا ہے اتنا پوری حکومت میں سال بھر میں نہیں ہوتا تھا۔ بہت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایک شہر میں جتنا کرائم ہوتا ہے ایک دن میں، اتنا اسلامی حکومت میں پورے ملک میں سال بھر میں نہیں ہوتا تھا۔ تو ان لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قید خانہ بنایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کام کیا نہیں، تو نتیجہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کی کہ نہیں یہ مصلحت کا تقاضا ہونا چاہیے، اجماع ہوا اس پر۔ تو ایک اکثر ہمارے جمہور کی رائے ہے کہ قید کیا جائے گا۔ تو تعزیرات کی دوسری چیز کیا ہے؟ قید کر دینا۔ تیسری چیز ہے جلا وطن کر دینا۔ جلا وطن سمجھتے ہیں کنٹری سے، شہر سے، ایریا۔ آج بھی یہ سزا ہے، ہندوستان میں بھی سزا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی لیڈر کو کسی بیان کے پر اس کو سمجھ دیتے کہ آپ اس ڈسٹرکٹ میں داخل نہیں ہو سکتے، آج بھی ہوتا ہے یہ۔ تو جلا وطن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی خنثی تھا، چھکا جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ ایکٹنگ ایسی کرتا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ عورت ہے، مطلب یہ لوگ کنفیوز میں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے عورتوں کے بارے میں گفتگو کی، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں صاحب یہ بنا ہوا ہے، یہ زیادہ ذہن اس کا مرد کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیز پر کہ تم نے اپنی ایک چیز کو دھوکہ در کے چھپائے رکھا، اس کو جلا وطن کر دیا کہ مدینہ میں تم نہیں رہ سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت رات میں شعر پڑھ رہی تھی۔ شعر کا معنی یہ تھا کہ ہے کوئی مجھے شراب پلانے والا اور شراب پلا کر کے میری ملاقات نصر بن حجاج سے کروا دے۔ یہ نصر بن حجاج بڑا خوبصورت آدمی تھا، تو اس کو دیکھ کر عورتیں بہت اٹریکٹیو ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگایا کہ صاحب یہ نصر بن حجاج کون ہے جو رات میں ان کے لیے شعر پڑھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے بال اتنے خوبصورت ہیں اور وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ اس کی وجہ سے عورتیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ تو صبح ان کو بلایا گیا، تو بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ واقعی یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے اب ان کو جب یہ معلوم ہو گیا، ایک آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے عورت اٹریکٹیو ہے تو دن بھر میں 100 مرتبہ بال جھاڑتا ہے نا، ہاں ادھر مارتا ہے اور پریشر مارتا۔ اب اسے جب یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ ایسی ایکٹنگ بھی کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرو پہلے تو ان کا بال بنوا دو، جس بال کے پر ان کو بہت ناز ہے نا، پہلی سزا تو یہ دی کہ ان کا بال بنواؤ، اور دوسرا آپ نے کہا کہ ان کو کیا کرو، جلا وطن کر دو۔ تو مدینہ سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ باہر کر دیا گیا۔ تو اسلام میں جلا وطن کی کی بھی ایک سزا ہے، توبیخ کی ایک سزا ہے۔ توبیخ کا مطلب ڈانٹنا ہے۔ ویسے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعد ایسے چھوٹے موٹے کیس ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کوئی سزا دینے کے بعد کبھی کہا کہ جو تم نے کام کیا نہیں، جاہلیت کا کام، ایسا تم کو نہیں کام کرنا چاہیے تھا، ایسا کہہ کر کے یہی سزا
اور اسی سزا کو آپ نے آخری کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کس کے اوپر ہیں؟ اس جج کے اوپر ہیں کہ کس قسم کا اور کس طریقے کا کیس ہے. اچھا، اس کے بعد بائیکاٹ کرنا، اسلامی سزا میں بائیکاٹ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ میں جانے لگے، جنگ تبوک کا غالباً واقعہ ہے، جب جانے لگے تو 3 صحابی ایسے تھے کہ سب کو اعلان ہو گیا تھا، جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تم ہر حال میں جو ہے جہاد کے لیے نکلو. تو سارے لوگوں پر جہاد کیا ہو گیا تھا؟ واجب ہو گیا تھا. یہ آیت تبلیغ کے لیے نہیں ہے. جو تبلیغ والے لوگ پڑھتے ہیں ایک دم غلط کرتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر پڑھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. یہ بھی نوٹ کر لیں. آج یہ آیت ٹوٹل ایک ہی آیت پورے قرآن کریم میں ہے کہ جس کا معنی ہے کہ ہر آدمی جہاد کے لیے نکلے. اس ایک آیت کے علاوہ اعلان عام کہیں نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے لوگ جو تبلیغ میں بیچارے جانتے نہیں ہیں، اس آیت کو لے کر کے پڑھتے ہیں. قطعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، قرآن کی آیت کو معنی کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے اگر آپ جان بوجھ کر کے تبدیل کرتے ہیں نا، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر ایک آدمی کو ایک مرتبہ بتا دیا گیا دوبارہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑا بھی گناہ ہو جاتا ہے. یہی ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہلکے ہو یا وزنی. مطلب کیا ہے؟ تمہارے پاس جہاد کا سامان ہو یا نہیں ہو، جو بھی آپ کے پاس مصلحت ہو، کچھ بھی ہو، آپ ہر حال میں کیا ہے؟ نکلے. لہذا یہ آیت جو بتائی گئی ہے، یہ بتا کر اللہ رسول نے تشکیل کی تمام لوگوں کی. سب صحابہ تیار ہو گئے. یہ 3 آدمیوں نے سوچا کہ ہم اللہ کے رسول کو چلنے دو، اپنے پاس بڑی اچھی سواری ہے اور ہم پکڑ لیں گے. لمبی چوڑی بات ہے، آپ کو پوری بات ایک مرتبہ بتا چکا ہوں. وہ آج پکڑوں گا، کل پکڑوں گا، آج چلوں گا، کل چلوں گا. جاتے جاتے وہ جہاد میں نہیں گئے. وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا ٹائم ہو گیا. جب واپسی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ جہاد عام تھا، یہی ایک ہی جہاد ہے جو جہاد عام ہے. جہاد عام سمجھتے ہیں، جہاد کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک والنٹری طور پر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاد میں شامل ہوں، ترغیب دلائی جاتی ہے. جس کا دل چاہے شامل ہو جائے، جس کا دل چاہے گھر میں بیٹھا رہے. ایک ہوتا ہے نفیر عام کہ ہر آدمی کو جو بالغ ہے اس کو جانا ہی جانا ہے. یہی وہ جنگ تھی جس میں سب کو جانا ہی جانا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول نے جس کو اجازت دے دی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے پورے لوگوں کا محاسبہ کیا کہ کون کون نہیں گئے تھے. تو منافقین بھی نہیں گئے تھے. تو منافقین آ کر کے کہنے لگے فلاں عذر تھا، یہ تھا، بیمار تھی بیوی، دنیا بھر کے قسم کھا کر کے کہنے لگے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قبول کر لو. جھوٹ سب بول رہے ہیں. اللہ نے ابھی بتا دیا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. چونکہ قانونی طور پر ایک آدمی قسم کھا لیا تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی بات کو کیا کر لیں، مان لیں. تو انہوں نے مان لیا. یہ 3 آدمی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، اور ہم لوگ بس یہ کاہلی میں، سستی میں ایسا ہو گیا، اور ہم پورا ارادہ رکھتے تھے کہ جہاد میں شریک ہوں گے. اپنی ساری بات بتائی لمبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے، جو جھوٹ بولے تھے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. ان سے کہا کہ آپ کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے ہے. اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. کیوں؟ جہاد عام سے، نفیر عام سے اگر کوئی آدمی نہیں گیا، اب شرعی لحاظ سے کیا سزا ہوگی میں نہیں جانتا. میں اپنے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ آج سے آپ کا بائیکاٹ ہے. یہ وہ سزا ہے جو توبیخ کے طور پر دی گئی اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا. ان لوگوں کا جب 3 آدمی کا، چونکہ یہ مخلص تھے، نہایت اچھے صحابہ تھے، یہ لوگ بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں. یہ ساری کیفیت ہوئی، لیکن یہ اللہ کے رسول سے جڑے رہے کہ ہمارا اللہ جو فیصلہ کرے گا ہم تینوں آدمی ماننے کے لیے تیار ہیں. پھر بہرحال اللہ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا ہے. تو بائیکاٹ جو کیا گیا نا، یہ بائیکاٹ ایسے ہوا ہے. نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے لوگوں کا ایسا بائیکاٹ کیا گیا. ایک بندہ تھا جو مدینے میں رہتا تھا، اس کی کئی ایک شرارتیں جو الگ الگ طریقے کی. ایک اس کی شرارت تھی کہ قرآن مجید کی بعض مشکل آیتیں اٹھاتا تھا.
خاص کر سورہ زاریات کے بارے میں بولتا تھا. بعد ایسی آیتیں جو اس وقت تو ایک دم نہیں سمجھی جا سکتی تھی. اب جیسے مثال کے طور پر کہ صاحب ہر چیز گھومتی ہے. اب اگر آج کے 100 سال پہلے بھی جب کہا جاتا زمین گھومتی تو بوڑھے لوگ کیا بولتے تھے؟ زمین گھومتی تو ہم کیوں نہیں گھومتے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر زمین گھوم رہی ہم دیکھو یہیں کھڑے ہیں. اب ان کو لاکھ سمجھائیں آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی یہ گھومنے کا مطلب کیا ہے. تو ایسی آیتوں کا سلیکشن کرتا تھا وہ بندہ, اور کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان میں یہ سوچا چھوڑتا تھا کہ صاحب یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس کے کیا معنی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ سوچا چھوڑتا رہتا ہے اور فتنہ پیدا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ ہی کر دیا ہے کہ کوئی مسلمان اس سے بات نہیں کرے گا. اچھا یہ کیا عراق چلا گیا یہاں سے بھاگ کر کے. عراق میں بھی اسلامی حکومت تھی, وہاں پر لکھ دیا گیا گورنر کو, انہوں نے لکھ دیا کہ اس آدمی کا بائیکاٹ ہے یہاں سے. ہم لوگوں کے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, معلوم نہیں مجھے, حقہ پانی بند کرنا. یہاں پہ ہوتا ہے حقہ پانی بند. یہ حقہ پانی جو بند کرنے کی بات ہے نا, یہ وہی بائیکاٹ کا معاملہ ہے. تو حقہ پانی ان کا بند کر دیا گیا. وہاں جب پہنچے یہ, جب وہاں کے گورنر کو معلوم ہوا کہ اس کا حقہ پانی بند ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اعلان کر دیا. اب وہ کہیں بھی بیٹھتے تو اگر بات کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں کرتا, لوگ خود اٹھ کر چلے جاتے, وہ اکیلے بیٹھے رہ جاتے. بہرحال بعد میں پھر انہوں نے توبہ کیا اور اس سے رجوع کیا. بہرحال ان کو معاف. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بائیکاٹ بھی ایک سزا ہے. اچھا, چھٹی چیز ہے مشہور کر دینا. مشہور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے ایک جرم کیا ہے. اب جرم کرنے کے بعد, جرم سے مراد کوئی بڑا جرم نہیں ہے, ایسا جرم ہے جو اسلام یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو ایسے بندے کو یہ بتانے کے لیے یہ اتنی بڑی غلطی کی ہے, شہر میں یہ بات معلوم ہو جائے. اب جیسے آج ہے مثال کے طور پر, اس کی سزا ایسے دی جا سکتی ہے کہ آپ نے واٹس ایپ پہ میسج ڈال دیا کہ بھائی فلاں آدمی نے یہ غلطی کی ہے, مشہور ہو گیا کہ بندے نے غلطی کی ہے. تو اس وقت جو مشہور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو گدھے پہ بٹھال دیتے تھے, اس کو گھما دیتے تھے. کبھی کبھی کیا کرتے تھے, گدھے پہ بٹھال دیتے تھے, سر مونڈ دیتے تھے اور اس کو گھما دیتے تھے. کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ کالک لگا دیتے تھے اور منڈا دیتے تھے. قال بن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ شکل نہیں بگاڑی جائے, کیوں, انسان ہے اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ بندے کو تشہیر اگر کی جائے, گھمائی جائے گی کہ اس نے غلطی کی ہے, تو ایسی شکل میں کیا ہے, اس کو چہرے پر جو ہے نا کالک نہیں لگائی جائے, کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے, مخلوق کو بگاڑنے کی بات اللہ نے منع کیا کہ اپنی شکل کو نہیں. تو یہ تشہیر, اس کا مطلب ایک تشہیر کا طریقہ اور بھی ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو سائیکل پر بٹھا کر الٹا چلایا جائے. سائیکل ادھر ہے ہینڈل, ایک آدمی اس کو بٹھا لے, وہ پیچھے منہ کیے رہے اور یہ بندہ آگے سائیکل چلاتا رہے, تو جو پیچھے منہ کیے رہے گا تو لوگوں کو معلوم ہوگا کوئی نہ کوئی بات ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, موٹر سائیکل وغیرہ پر بٹھا کر ایسا کیا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں کہ اس کو گھما دیا جائے. تو تشہیر کہتے ہیں. سب سے کم سزا توبیخ کی نصیحت ہے. نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے غلطی کی ہے اور آپ اس کو بلا کر کے سمجھا دیں کہ دیکھو بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ جیسے لوگوں کو, یہ پڑھے لکھے کو, آپ امام ہیں, آپ فلاں پیشے والے ہیں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے, یہ نصیحت ہے. یہ جج جو ہے وہ بات کہہ سکتا ہے. غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے ایک, کہ ابو ذر رضی اللہ نے ایک آدمی کو کچھ ایسی بات کہہ دی کہ اس کو آر دلا دی, اور آر بھی دلائی تو ماں کی طرف سے دلائی, ماں کی گالی نہیں دی, ماں کی طرف سے آر دلائی. الگ الگ اسٹائل ہوتی تھی آر دلانے کی. جاہلیت میں تو بہت خطرناک. کسی کو بخیل کہنا ہوتا تھا, سب لوگ تو نہیں, بعض شعرا کہتے تھے کہ تم لوگ اتنے بخیل ہو کہ اگر تمہارے یہاں آگ بجھانے کے ضرورت پڑے تو تم پیشاب بھی نہیں کرنا چاہتے ہو. ہمارے یہاں بھی یو پی میں ایک محاورہ ہے کہ یہ کٹے پر پیشاب نہیں کرتا, سمجھے نہیں. تو الگ الگ طریقے سے نصیحت ہوتی ہے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آر دلایا. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اللہ کے رسول سے شکایت کرنے کا مطلب کہ کیس آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, بلا کر کے پوچھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہہ رہے ہیں, یہ بات صحیح ہے. ان سے ابو ذر کو بلایا تو ابو ذر نے کہا کہ ہاں, کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کے کوئی چانس نہیں تھے کہ وہاں گواہی کی ضرورت پڑے. اس نے کہا ہے تو کہا ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام کی شان نہیں ہے کہ اس قسم کی باتیں کی جائیں.
تو نصیحت یہ 7واں درجہ ہے۔ 8واں درجہ ایک اور بھی ہے، اور بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی فکس نہیں ہے سزا۔ تعزیرات کی جتنی سزائیں ہیں، وقت مثال کے طور پر کسی کو مرغا بنا دیا گیا، جج نے 2 منٹ کے لیے کہا بھائی مرغا بن جاؤ، یا بولا کہ 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے رہو، یا اس نے کہا کہ آپ آدھا گھنٹہ ایک پیر سے کھڑے رہیے، یا یہ کسی کا سر مڑا دیا، داڑھی نہیں مڑوا سکتا، سر مڑا دیا، اس طریقے سے بھی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ان سب کو تعزیرات کہتے ہیں، اور تعزیرات کا مطلب آج بھی ہندوستان میں جو کہتے ہیں نا تعزیرات ہند، وہ تعزیرات ہند، وہ تعزیرات یہی عربی کا لفظ ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام جو ہے سزا دیتا ہے۔ اب رشوت کے بارے میں کیا سزا دی جائے، کیونکہ رشوت کے بارے میں بھی کوئی سزا شریعت میں فکس نہیں ہے۔ تو جس چیز میں جب کوئی چیز فکس نہیں ہوتی ہے تو یا تو صحابہ کی رائے مل جاتی ہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے ایک حد تک، اور اگر صحابہ کی رائے نہیں ملتی ہے تو پھر علماء کیا کرتے ہیں، مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو رشوت کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سب سے بڑی جو رشوت چلتی تھی یا رشوت دی جاتی تھی، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا قاضی کے لیے، جج کے لیے، جج کو رشوت دی جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ دی جاتی تھی، مطلب کہیں 2-4 سال میں ایک آدھ کیس ایسا ہو جاتا تھا، تو اس کے لیے بارے میں صحابہ کی زیادہ رائے موجود ہیں کہ جج اگر رشوت لے لے تو کیا کر دیا جائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر جج نے رشوت لے لی تو جس مقدمے میں رشوت لیا ہے اس کا وہ فیصلہ رد ہو جائے گا، نمبر 1۔ اس رشوت لینے کے واقعے کے بعد جتنا بھی فیصلہ کیا ہے سارا کا سارا رد ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس کو اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم ہے کہ نہیں، کئی لوگوں کی رائے ہے، وہ پہلے والی رائے میں جس میں کہ اس کا فیصلہ جو ہے نا پہلی فرصت پہ روک دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے نہیں، فیصلہ اگر صحیح شرائط کے تحت کیا ہے تو فیصلہ جاری کر دیں، اس کو معطل کر دیں، فیصلہ جاری کر دیں۔ تو ایک شریعت نے قانونی لحاظ سے اس پر یہ ہے کہ رشوت لینے کے ساتھ یہ تینوں معاملات ایک ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں، الگ الگ کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی نے، ابھی ہم آخرت والی سزا الگ بتا رہے ہیں، یہ تو ابھی دنیا کی سزا ہے، اور اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے رشوت لے لیا، یہ پیسہ کس کا ہے؟ مثال کے طور پر پکڑ گیا تو اب یہ پیسہ جس نے لیا تھا اس کو واپس کر دیا جائے گا، یا یہ کہ یہ پیسہ کس کا، اس کا مالک کون ہے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور غالباً اور بھی لوگوں کی رائے، امام مالک کی، یا مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیسہ جس نے دیا اس کی ملکیت سے نکل گیا، اب اس کو خزانے میں ڈالا جائے۔ اسلامی ملکوں کے کیوں، اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو یہ بندہ بھی تو گناہ میں شامل ہے جس نے رشوت دیا، تو اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے نکل کر کے جس کے ہاتھ میں پہنچا ہے، اگر پکڑا گیا کیس تو ایسی شکل میں وہ پیسہ اس کو واپس کرنے کے بجائے سرکاری خزانے میں ڈالا جائے گا۔ اتفاق سے اس واقعے پر ایک حدیث مل گئی، جو امام اعظم نے کہی بات، اس کے تحت ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے زکوٰۃ وصول کیا، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد جب وصول کرنے گئے تو ایک صاحب نے ان کو ہدیہ دیا، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ بھائی مجھے لوگ ہدیہ بھی دیے اور یہ زکوٰۃ ہے، یہ ہدیہ کا مال ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو تم کو یہ ہدیہ ملتا، کہا نہیں، کہا اس کو بھی جمع کرو، یہ رشوت ہے، اس کو بھی جمع کرو۔ تو پتہ چلا کہ اس کو نہیں واپس کیا گیا جس نے دیا تھا۔ بات سمجھے؟ یہاں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل نکالی کہ چونکہ وہ مال اس کو واپس نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی بیوی کو کچھ سامان آیا دوسرے ملک سے، بادشاہ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو جو ہے سرکاری مال ہے، یہ میرے لیے گفٹ آیا ہے رانی کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گفٹ کیوں آیا تم کو؟ اسی لیے نا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو، جس کے پہلے تو کبھی نہیں آیا۔ کہا یہ بھی جمع کرو، وہ سرکاری مال میں جمع کرایا گیا، ان کو نہیں بھیجا گیا جنہوں نے بھیجا تھا۔ اس بنیاد پر کہا گیا کہ جس نے رشوت دی اس کی ملکیت سے مال نکل جائے گا اور اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا جو سرکاری خزانہ ہے۔ بات سمجھے میری؟ ہم آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں، آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے، اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اتنی ڈیٹیل سے کسی کے پاس نہیں ہے۔
جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کروڑوں روپے ڈیلی کا جو خرچ کر کے قانون بناتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنی ڈیٹیل موجود نہیں رہتی ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے وہ بات کریں کہ معاملہ کیسے کیسے کیا جائے گا۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ رشوت لینے کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے قانونی شکل میں، جیسے فیصلہ نافذ نہیں ہوا، فیصلے کے علاوہ نیچی پوسٹ، مثال کے طور پر ایک آدمی نے، اب اس وقت جتنی پوسٹ نکلتی ہے سرکاری ہندوستان میں، ہر سرکاری پوسٹ بغیر رشوت کے فل ہوتی ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ مستحق ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، نہیں مستحق وہ بھی الگ مسئلہ ہے، پہلے سے فکس ہے۔ حتیٰ کہ چپراسی کی پوسٹ کے لیے بھی فکس ہے کہ صاحب اگر چاہیے تو 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے، ریلوے میں 8 لاکھ روپے، 9 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، ایسے چلتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ لے کر کے کیا گیا تو اس کی پوسٹنگ مانی جائے گی کہ نہیں؟ جو اس نے یہ 28% تھا اور اس نے لوگوں کو جاب دی، اور جاب دینے پر معلوم ہوا کہ اس نے رشوت لے رکھی ہے، تو اس میں جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر مستحق نے رشوت دی ہے اور رشوت لے کر کے جاب ہوئی ہے تو اس کی جاب برقرار رکھی جائے شرعی لحاظ سے، اور اگر اس نے رشوت دے کر کے حق مار کر کے کیا ہے تو ایسی شکل میں وہ رشوت اس کی جانے دو، جاب اس کو نہیں دو جو بندہ جاب کے لیے گیا ہے۔ اور اس میں لاجک ہے، بات سمجھے میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مستحق بندے نے رشوت دے کر کے کوئی کام پکڑا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مستحق نہیں ہے، غیر مستحق تھا اور پیسے کے بل پر اس نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو لسٹ میں ڈال دیا، تو ایسی شکل میں اس بندے کا جو ہے نا اپائنٹمنٹ جو ہے رد کر دیا جائے گا، اور رہا یہ اس کی اپنی پوسٹ ہے وہ ہر حال میں ڈسمس کر دیا جائے گا، یہ کام کیا ہے اس کو ہر حال میں ڈسمس کر۔ بہرحال یہ دنیاوی سزا ہے۔ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے 3 باتیں اس سلسلے میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک تو یہ کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ پہلی حدیث ہے، بہت سخت حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے آپ کو کل یہ بات بتا دی تھی پچھلے پروگرام میں کہ رشوت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی کا حق نہیں مارا جاتا، جب تک باطل کو حق نہیں کیا جاتا، یعنی باطل ایک چیز ہے اس کو حق کرنے کے لیے، سچ کرنے کے لیے، کسی کا حق ہے اس کو مارنے کے لیے، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تب تک وہ رشوت نہیں کہلاتی ہے۔ ظلم کے دفاع کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب ہندوستان میں جیسے کورٹ ہے، صاحب سے آپ کو دستخط کرانی ہے، حالانکہ وہ صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ دستخط کرے، آپ نے چپراسی کو دے دیا، پیون کو، کہ ذرا صاحب سے دستخط کرا لائیے، وہ ٹیبل پہ رکھ دے گا، ایسے زندگی بھر رکھی رہے گی وہ۔ آپ بولے بھائی کیا ہوا؟ وہ صاحب بہت بزی تھے، آپ 10 سال کے بعد آ کر پوچھیں وہ صاحب بہت بزی چل رہے ہیں۔ وہ بزی ان کو رکھا گیا اسی لیے کہ آپ دستخط کریں، وہی کام ان کا بزی رہنے کا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، ان کو دیا بھائی ذرا یہ لو چائے پانی کا بنا لے لو یار، آپ نے 20 روپے، حالانکہ وہ لمیٹڈ تھوڑی چیز ہوتی ہے 20 سے 50 کے، آپ 50 روپے اس کے ساتھ تھما دیے، گلوکوز چڑھ گیا اس کو، فوراً جا کر کے آپ کو دستخط کرا کے لیجیے صاحب۔ ہم ایک جگہ ایک کام کروا رہے تھے اسکول میں، تو اس میں یہ دکھلانا پڑتا ہے کہ صاحب اس میں آگ سے مطلب نکلنے کا سارا انتظام ہے اور آگ سے بچنے کا، سبھی اسکولوں میں ہوتا ہے، اس کے بغیر پرمیشن نہیں ملتی۔ تو وہ ایک بندہ جو رشوت کھاتا تھا تو اس نے کہا میں آ کر کے دیکھوں گا، اور عموماً لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، میں ذرا سے تھوڑا سا اسٹرکٹ وے میں بات کر رہا تھا، اس لیے وہ ذرا سا اور چڑھ گیا کہ نہیں کہتے لوگ۔ تو ہمارے ساتھ جو مولانا تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ مولانا نے جو ہے اس کو اصولی طور پہ بات کی ہے، اب یہ اصولی طور پہ کرے گا کام لٹک جائے گا۔ اس نے ان کی ایک میڈم تھی پی اے، ان کو انہوں نے 1,500 روپے دیے۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے تو اس روڈ پر اسکول ہی نہیں دیکھا، کہاں ہے اسکول آپ کا؟ وہ 1,500 روپے پہنچے، کہا تو بہت اچھا اسکول ہے، ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، 1,500 روپے ادھر سے گیا۔ کہاں وہ ایک مرتبہ میں گیا تھا اس روڈ پر، وہ دور سے نظر آیا، کلر وغیرہ اس کا بہت، ہاں یاد آ گیا مجھے۔ ایسے کر کے اس نے کیا کیا، وہ 1,500 پہنچتے ہی سارے قانون اپنی جگہ، سب کچھ، اور انہوں نے اٹھا کر کے سگنیچر کر دیا۔ تو ایسا کبھی کبھی موقع پھنس جاتا ہے رشوت دینے کا کہ اگر آپ نہیں دیں گے، اپنی اینٹھو پرساد بن جائیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ وہ مجبور ہو کر کے، اب ہندوستان نے ایک ایسا سسٹم، ابھی 4-5 مہینے پہلے ایک جج نے، جب بہت اسکینڈل کھل رہے تھے انڈیا میں، آپ کو معلوم ہے پوری کہانی، کتنے اسکینڈل کھلے،
تو ایک جج نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایسا ہو لگتا ہے کہ ہندوستان کے قانون میں یہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی 20% تک رشوت چل سکتی ہے قانونی لحاظ سے. اس نے مجبور ہو کر کے جملہ کہا کہ ایسا ہو جانا چاہیے کہ 1% متعین کر دیا جائے کتنے % رشوت جو ہے نا وہ برداشت کی جا سکتی ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں اسلام میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں اگر حق مارنے کے لیے دے رہا ہے، اور لینے والا ہر حال میں جہنمی ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمائی کنز العمال کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والے پر رشوت دینے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. تیسری حدیث ایک بیان فرمائی، حالانکہ اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی حیرت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور بیچ میں ایجنٹ بننے والے پر. وہ ایجنٹ کے ذریعے رشوت بہت جاتی ہے نا. آپ نے فرمایا وہ جو تیسرا بیچ میں میڈیٹر ہوتا ہے، وہ جو رشوت کا کاروبار کرواتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر بھی لعنت ہے. اور یہ بھی بندہ جو ہے نا اسی راشی یعنی رشوت لینے اور دینے والی کی کیٹیگری میں ہی شامل ہے کہ اس کی وجہ سے رشوت کا کاروبار چل رہا ہے. تینوں پر لعنت فرمائی گئی. اور ایک جگہ اللہ کے رسول قرآن میں بھی آئے تھے، ایک جگہ لفظ سحت آیا ہوا ہے. اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جہاں جہاں سحت آیا ہوا اس سے مراد رشوت ہے، کہ رشوت کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ کھاتے ہیں. تو رشوت جو ہے نا وہ سود کے مانند حرام ہے. یہ ایک الگ بات ہے، سود اس سے کئی گنا بڑا گناہ ہے. حرام دونوں ہے، لیکن حرام میں کیا ہے، تھوڑا لائٹ اور تھوڑا زیادہ. تو حرام تو لفظ حرام رشوت کے ساتھ بھی ہے، لفظ حرام سود کے ساتھ بھی ہے. بہرحال یہ باتیں آپ کے ساتھ کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.